آج انشاءاللہ تعالی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 سے درس کا آغاز ہوگا۔ سورہ طٰہٰ کا یہ 5واں رکوع ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق۔ یوں ہم بیان کرتے ہیں آپ سے خبریں ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے مرحمت فرمایا آپ کو اپنی جناب سے ایک پند نامہ۔ تو اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کچھ تفصیلاً بھی بیان ہوا، اور سامری جو ایک جادوگر اور بت پرست تھا اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ تو اب یہاں سے جو ہے دوبارہ اشارہ دیا گیا ہے سورت کی ابتدا کی طرف۔ جب اس سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوا تو اس میں بھی اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو اب یہاں پھر اسی ذکر کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری جو باتیں ہوئی ہیں، یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، تو کیا فرمایا کہ یوں ہم بیان کرتے ہیں آپ سے خبریں ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے، اور ہم نے مرحمت فرمایا آپ کو اپنی جناب سے ایک پند نامہ، من لدنا ذکرا، اپنے پاس سے، اپنے خزانے سے ایک نصیحت دی ہے، ایک نصیحت نامہ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے پاس سے، اپنے خزانے میں سے یہ پند نامہ، یہ نصیحت نامہ تمہیں دیا ہے۔ اب کتنی عجیب بات ہے، جس کو اللہ نے اپنے خاص خزانوں میں سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اسی چیز کی طرف ہماری رغبت نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو قرآن سے، اس ذکر سے مراد قرآن ہے، تو جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں، جو قرآن کی طرف پیٹ پھیر دیتے ہیں، جو قرآن کو قابل ذکر کتاب نہیں سمجھتے، جو قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی حالت کیا ہوگی اللہ نے بتایا۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو شخص روگردانی کرے گا اس سے، اس کتاب سے جو روگردانی کر دے گا، جو اس سے منہ پھیرے گا، وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بوجھ، قیامت کے دن وہ ایک بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فی، یہ لوگ ہمیشہ اس بوجھ تلے دبے رہیں گے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جس نے قرآن سے منہ موڑا اس پر قیامت کے دن گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا، جس کے نیچے وہ دبا جا رہا ہوگا، اور ہمیشہ اس بوجھ تلے وہ دبے جاتے رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور بہت تکلیف دہ ہوگا ان کے لیے روز قیامت یہ بوجھ۔ اس کی مزید تفصیل بھی آگے اللہ نے بتائی ہے، آگے چل کر آئے گی۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس روز پھونکا جائے گا سور میں، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس دن اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ حشر کا جو ہے یہاں منظر پیش کیا گیا ہے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا، جس طرح فوج کے اندر جو ہے بگل بجایا جاتا ہے، یا جب ہوائی حملہ ہوتا ہے تو ایک سائرن بجایا جاتا ہے حملے کے خطرے کی وجہ سے، یا اسی طرح روزہ افطار ہوتا ہے یا روزہ بند ہوتا ہے تو سائرن بجایا جاتا ہے، اس طرح کی یا اس سے بھی جدید ترین کوئی آواز ہوگی، جو سور کی آواز ہے، جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ تو جب پہلی مرتبہ پھونکیں گے تو کائنات کی ہر شے ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ اور دوسری مرتبہ جب وہ سور میں پھونکیں گے تو سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ تو اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ اس دن اس حال میں لوگ آئیں گے کہ ان کی آنکھیں، مجرموں کی آنکھیں اس دن نیلی ہوں گی، دہشت کے مارے، وحشت کے مارے، اتنی وحشت طاری ہوگی کہ جس سے آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی۔ جیسے کہتے ہیں نا جی کہ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، تو ایک محاورہ ہے عرب کا بھی
کہ دہشت اور وحشت کی وجہ سے آنکھیں بلیک نہیں ہوں گی، اس وقت نیلی پڑ جائیں گی. اور عربوں میں نیلی آنکھ کو برا بھی سمجھا جاتا ہے، نیلی آنکھ کو برا سمجھا جاتا ہے، وہ اس کو صحیح تصور نہیں کرتے. تو فرمایا کہ اس دن ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. اور صورتحال کیا ہوگی حشر کے دن میدان میں؟ چپ کے آپس میں کہیں گے کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر صرف 10 دن. کوئی بات نہیں کر پائے گا، چپ کے سرگوشیاں کریں گے، کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم صرف 10 دن رہے. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما. اللہ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، وہ جتنا آہستہ آواز سے کہیں، جو بھی کہیں، ہمیں خود پتہ ہے جو وہ کہیں گے. جب کہ ان میں سب سے زیادہ زیرک کہے گا، امثلهم طریقۃ، جو سب سے زیادہ عقل مند ہوگا، سب سے زیادہ جو ہے فہم و فراست والا جو سمجھا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ ان لبثتم الا یوما. وہ کہے گا کہ نہیں ٹھہرے ہو تم مگر صرف ایک دن. تم کہتے ہو 10 دن ہم دنیا میں رہے، وہاں تو صرف ایک دن رہے. اور قرآن میں کئی مواقع پر یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف دن کا کچھ حصہ رہے، شام کا کچھ حصہ رہے، چند لمحے زندگی ہم نے گزاری ہے دنیا کے اندر بس. اب آپ اندازہ کریں وہ ایک دن یا چند لمحوں کی زندگی جس کے لیے ہماری صبح شام ایک ہے، جس کی فکر میں، جس مستقبل فیوچر کے مستقبل میں ہم نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا. کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ کوئی وہاں کے لیے ہم نے محل بنایا ہے؟ وہاں کے لیے کوئی بینک بیلنس ہمارے پاس جمع ہے کہ جس کو بوقت ضرورت ہم نکال سکیں، استعمال کر سکیں؟ دنیا کے لیے ایک دن یا دن کی چند گھڑیوں کے لیے ہم نے سب کچھ جو ہے اوپر نیچے کر دیا. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کی یاد کی فکر نہیں ہے، کسی کا حق ادا کرنے کی فکر نہیں ہے. بس جی ہمارا کل بن جائے، ہماری اولاد یہ ہو جائے، ہمارا فلانا یہ ہو جائے. یہ اس لیے تو اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا ہے کہ تم اپنی اس دنیا کی فکر کرو، اللہ نے بھیجا ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرو. تو فرمایا کہ وہ کیا کہے گا جو زیادہ عقل مند ہوگا کہ دنیا میں ہم 10 دن نہیں رہے بھائی، تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم تو وہاں صرف ایک دن رہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اب اگلا رکوع ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ کفار جو ہیں وہ اعتراض کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں بناتے تھے، کہتے تھے جی یہ آپ کہتے ہو قیامت برپا ہو جائے گی اور سب مر جائیں گے، یعنی جاندار اشیاء ختم ہو جائیں گی، تو یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بڑی بڑی چوٹیاں، یہ کیسے ختم ہوں گی؟ یہ تو نہیں ختم ہو سکتی ہیں. فرمایا اور وہ آپ سے پہاڑوں کے انجام کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب انہیں جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دے گا. یہ سب کچھ اکھیڑ کر پھینک دیا جائے گا، روئی کی طرح یہ اڑے گا. یہ پہاڑ جو ہیں روئی کی مانند اڑیں گے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پس بنا چھوڑے گا اس پہاڑی علاقے کھلا ہموار میدان. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ نظر آئے گا تجھے اس میں کوئی موڑ اور نہ کوئی ٹیلا. کوئی پہاڑی نہیں ہوگی، کوئی اونچ نہیں ہوگی، بلکہ صاف ہموار میدان ہوگا. سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ نہ یہ پہاڑیاں رہیں گی، نہ کوئی نیچائی رہے گی، سب ایک میدان بن جائے گا. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس روز سب لوگ پیروی کریں گے پکارنے والے کی، وہ روگردانی نہیں کر سکے گا اس سے کوئی بھی. یہاں بتایا اللہ نے کہ دنیا میں تو اللہ کا داعی آیا، اللہ کی طرف بلانے والے آئے، اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے ان کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا. اور بعض مرتبہ تو اللہ کی طرف بلانے والوں کو اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، ان کو برا بھلا کہا گیا. لیکن فرمایا کہ جب وہ دن آئے گا جس دن محشر قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس روز سب لوگ پیروی کریں گے پکارنے والے کی.
اللہ کی طرف سے جو پکارنے والا ہوگا، اسرافیل علیہ السلام جب پکاریں گے تو کوئی روگردانی نہیں کر سکے گا اس سے۔ وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور خاموش ہو جائیں گی سب آوازیں رحمان کے خوف سے، پس تو نہ سنے گا اس روز مگر مدھم سی آہٹ، ساری آوازیں جو ہیں بالکل مدھم پڑ جائیں گی، کوئی وہاں اپنی آواز اونچی نہیں کر سکے گا، اتنی وحشت اور دہشت طاری ہوگی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن نہیں نفع دے گی کوئی سفارش سوائے اس شخص کی شفاعت کے جسے رحمان نے اجازت دی اور پسند فرمایا اس کے قول کو، فرمایا کہ وہاں کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، کوئی رشوت بھی کام نہیں آئے گی، کوئی چیز وہاں ایسی نہیں چلے گی سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی اجازت دی ہو۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نیک اور صالحین بندے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، وہ سفارش کریں گے، اور وہ بھی سفارش کس کے لیے کریں گے؟ پسند فرمایا ہو اس کے قول کو، جس کے قول کو اللہ نے پسند کیا ہو، یعنی اس میں بتایا یہ گیا کہ اس کے لیے سفارش ہوگی جو صاحب ایمان ہوگا، جو صاحب ایمان نہیں ہے اور ایمان کی حالت میں جو دنیا سے نہیں گیا ہے، اس کے لیے کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہاں مقصد یہ ایک سفارش سے عذاب سے نجات والی سفارش، ورنہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہاں کفار کے حق میں بھی تخفیف عذاب کی سفارش ہوگی، یعنی ان کے عذاب میں کمی کی جائے، ان کے عذاب میں کمی کی سفارش تو ہوگی، لیکن کفار کے لیے عذاب سے نجات، عذاب سے چھٹکارے کی سفارش نہیں ہوگی۔ تو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اس کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کلمے کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے کر جائے، اس کے حق میں سفارش ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ جانتا ہے لوگوں کے آنے والے حالات کو اور ان کے گزرے ہوئے واقعات کو، اور لوگ نہیں احاطہ کر سکتے اس کا اپنے علم سے۔ اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کے بارے میں سب جانتا ہے، جس کی سفارش کی جائے اس کے حالات سے بھی واقف ہے، پہلوں سے بھی واقف ہے، بعد والوں سے بھی واقف ہے، لیکن اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور فرط نیاز سے جھک جائیں گے سب لوگوں کے چہرے حی قیوم کے سامنے، سب کے سب چہرے جھک جائیں گے، وہاں کوئی اپنی گردن اکڑ کر کھڑا نہیں ہو سکے گا، وہ فرعون ہو، وہ حامان ہو، وہ شداد ہو، بڑے سے بڑا کوئی ایسا شخص ہو، تکبر کرنے والا ہو، کسی کی وہاں نہیں چلے گی، سب کے چہرے جھک جائیں گے رب کائنات کے حضور۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور نامراد ہوا جس نے لادا اپنے سر پر ظلم کا بار گراں، جو ظلم کا مرتکب ہوا، جو شرک کا مرتکب ہو گیا، جس نے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا، وہ تو نامراد ہو گیا۔ اللہ اس نامرادی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جو شخص کرتا ہے نیک اعمال اور وہ ایماندار بھی ہو، نیک اعمال کے لیے ایمان شرط ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو شخص کرتا ہے نیک اعمال اور وہ ایماندار بھی ہو تو اسے اندیشہ نہ ہوگا کسی ظلم کا یا حق تلفی کا، اسے کسی حق تلفی کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور اسی طرح ہم نے اتارا اس کتاب کو قرآن عربی زبان میں، اور طرح طرح سے بیان کی اس میں گناہوں کی سزائیں، جیسے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے ان کی قوموں کی جو زبان تھی اسی زبان میں ان کو کتابیں دی گئیں۔ اسی طرح بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب میں تشریف لائے تھے تو عربی زبان کے اندر اللہ نے یہ کتاب دی، لیکن آپ آئے صرف عرب کے لیے نہیں ہیں، آئے سب انسانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، تو عربی زبان میں قرآن دیا ہے۔ یہ ایسی زبان ہے
کہ جس کا مقابلہ کوئی زبان کر ہی نہیں سکتی ہے. اس کے اندر جو چاشنی ہے، اس کے اندر جو اللہ نے ایک زندگی رکھی ہے، وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے، اور جو وسعت اس کے اندر ہے وہ کسی اور زبان کے اندر نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس کتاب کو قرآن عربی زبان میں اتارا اور طرح طرح سے بیان کی اس میں گناہوں کی سزائیں، پھیر پھیر کر، گھما گھما کر، مثالیں دے دے کر اللہ نے بتایا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا ہوگا تو یہ ہوگا. یہ ساری چیزیں یہ کس لیے کی؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. او یحدث لہم ذکرا، یا پیدا کر دے یہ قرآن ان کے دلوں میں یہ سمجھ. یہ مثالیں اس لیے دی ہیں یا تو انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، لیکن اگر تقویٰ پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم ایک سوچ تو پیدا ہو، ایک فکر تو لاحق ہو کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے آپ کو سنواریں، برائیوں کو چھوڑیں. کوئی فکر تو پیدا ہو کم از کم. فتعالی اللہ الملک الحق، پس اعلیٰ و عرفہ اللہ جو سچا بادشاہ ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، اور نہ عجلت کیجیے قرآن کے پڑھنے میں. ابتدا میں جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا، جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں پڑھتے بھی رہتے تھے، یعنی یاد کرتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو ہمہ تن گوش اس کلام کو سنتے تھے، دوسری طرف اس کو ساتھ میں یاد بھی فرماتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ جلدی کیجئے، عجلت نہ کیجئے قرآن کے پڑھنے میں، اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف اس کی وحی. یعنی جب وحی پوری ہو جائے پھر آپ پڑھیں. اور دوسرے مقام پر اللہ نے بتایا ہے، فرمایا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ قرآن جو ہے آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو یاد نہیں ہوگا. فرمایا کہ یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہمارا کام ہے کہ قرآن آپ کو یاد بھی ہوگا، آپ کے سینے میں محفوظ بھی ہوگا. آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ بس قرآن کو اس وقت سنیں جب قرآن نازل ہو رہا ہو. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساتھ میں پڑھتے نہیں تھے بلکہ صرف سنتے تھے. جو جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آتے آپ سنتے اور آپ کو محفوظ ہو جاتا. یہ اللہ کی عطا، وہ جس کو چاہے تو بغیر محنت کی عطا فرما دے. اور نبوت تو ہے ہی ایسی چیز بھائی، یہ کسی کی کسب سے تو نہیں ہے، نہ کوئی محنت کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا نبوت ملے گی، ایسا تو نہیں ہے. یہ من جانب اللہ ہے، اس کی عطا ہے، اللہ دیتا ہے. تو اس دینے والے نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، جو کچھ فرشتہ ہمارا پڑھے گا وہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، جی بڑی اہم بات ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی جن کو اللہ نے علم کے خزانے دیے، کائنات کے اندر مخلوق میں سب سے زیادہ علم جو عطا فرمائے وہ اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. نبیوں سے زیادہ، رسولوں سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ علم جو دیا ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دیا ہے. اللہ کے بعد کسی کے پاس علم ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کو بھی اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ دعا مانگا کریں اللہ سے، میرے رب اور زیادہ کر میرے علم کو، میرے علم میں اضافہ فرما. تو جس چیز کے بارے میں اللہ حکم دے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس چیز میں اضافے کی اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، تو پھر میں آپ کہاں ہیں؟ ہمیں تو اور زیادہ دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں علم میں نافع عطا فرما، ہمارے علم میں نافع میں اضافہ فرما. علم بھی تو دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک نقصان پہنچانے والا بھی ہوتا ہے، ایک فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. تو نقصان پہنچانے والا علم نہیں بلکہ نفع دینے والا علم، مولا ہمیں ہمارے نفع دینے والے علم میں اضافہ فرما، نفع دینے والے علم میں. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے حکم دیا تھا آدم کو اس سے پہلے کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائے، سو وہ بھول گیا. اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے اور اللہ نے خود واضح کر دیا کہ آدم علیہ السلام سے ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، لیکن وہ اس درخت کے قریب چلے گئے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں. اللہ کے نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں.
تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں فرمایا کہ ان سے ہم نے کیا کیا تھا، فرمایا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، فناسیہ، اللہ نے خود بتا دیا سو وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہ پایا ہم نے اس لغزش میں اس کا کوئی قصد، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بھولے سے یہ ہو گیا معاملہ۔ بھائی گناہ کیا ہوتا ہے؟ جو انسان اپنے اختیار سے جان بوجھ کر کرتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، اور بھولے سے جو ہو جائے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ دیکھیں، ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں بھولے سے کھا پی لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا، گناہ نہیں ہوتا، گناہ بھی نہیں ہوتا بلکہ روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر بھولے سے کسی نے کھا لیا، بھولے سے پی لیا، بھولے سے کوئی ایسا عمل ہو گیا جو روزے کے خلاف ہے، تو بھولے سے جو ہوا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے جو یہ کھایا تو اس کی گواہی بھی خود اللہ نے دے دی کہ فناسیہ، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس لغزش میں ان کا کوئی ارادہ نہیں پایا، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسا کرنے کا، لیکن بھول گئے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے نسیان کو رکھا ہے، بھول کو رکھا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ تو آپ بھول گئے کہ اللہ نے مجھے اس سے روکا تھا، اس سے منع کیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے حکم بجا لانے سے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، اور ہم نے فرما دیا اے آدم بے شک یہ تیرا بھی دشمن ہے، عدو لک، ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری زوجہ کا بھی، سو ایسا نہ ہو کہ وہ نکال دے تمہیں جنت سے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ فرمایا کہ ہوشیار رہنا اس سے، یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے، کہیں یہ جنت سے نہ نکلوا دے، اور جنت سے نکال دیا تو پھر مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ جو نعمتیں یہاں پر آسانی سے میسر ہیں وہ وہاں پر تمہیں پھر محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، تگ و دو کرنا پڑے گی، مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی یہاں اور نہ تم ننگے ہوگے، یعنی جنت میں نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی نہ تم برہنہ ہوگے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور تمہیں نہ پیاس لگے گی یہاں اور نہ دھوپ ستائے گی، یہاں کوئی دھوپ بھی نہیں ہے، دھوپ سے بھی تنگ نہیں آؤ گے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ کے نبی کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور وہ بھی جنت کے اندر ہیں وہاں پر وسوسہ ڈالا، محفوظ مقام۔ تو میں آپ نہ نبی نہ جنت میں ہیں، اور پھر بھی ہم سمجھیں کہ جی نہیں شیطان سے تو ہم بڑے محفوظ ہیں، یہ تو سب سے بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ پھر ہر وقت شیطان کے فریب میں ہم جو ہے کسی وقت بھی جو ہے گمراہ ہو سکتے ہیں، اللہ اس سے محفوظ رکھے، یعنی اس سے بچنا، اس سے محتاط رہنا ہر وقت لازمی ہے۔ جب تک انسان کی زندگی ہے، اس کی سانس باقی ہے، تو شیطان کے فریبوں سے بچنا، اس سے محتاط رہنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آدم، اے آدم کیا میں آگاہ کروں تمہیں ہمیشگی کے درخت پر اور ایسی بادشاہی پر جو کبھی زائل نہ ہو؟ کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاتا ہوں، آپ اس کو کھا لو گے تو بس پھر تو کبھی موت آئے گی نہیں، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، حیات جاودانی مل جائے گی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ،
دوسرے مقام پر اللہ نے بتایا ہے کہ شیطان نے قسمیں بھی کھائیں، تو آدم علیہ السلام تو یہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ اس درخت کو کھا لو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ اس کے پھسلانے سے دونوں نے کھا لیا اس درخت سے، اور وہ بات بھول گئے تھے کہ اللہ نے اس سے تو منع کی ہے، تو فوراً برہنہ ہو گئیں ان پر ان کی شرمگاہیں۔ شیطان کا پہلا وار اور سب سے مضبوط حملہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ننگا کر دیتا ہے، انسان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کا سب سے آسان ترین جو اس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ہے برہنہ پن، بے حیائی، فحاشی، جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہر جگہ پر جو عروج پر ہے۔ تو کیا فرمایا کہ فوراً برہنہ ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، اور وہ چپکانے لگ گئے اپنے جسم پر جنت کے درختوں کے پتے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جنتی جو لباس تھا وہ اتر گیا، درخت کا پھل کھاتے ہی جنتی لباس اتر گیا، اور جنتی لباس اترا تو ظاہر بات ہے کہ ستر ظاہر ہو گیا۔ اب وہ جنت کے درختوں کے پتے یعنی اپنے جسم پر چپکانے لگے شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے۔ یعنی شرم و حیا یہ سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور علماء نے یہ کہا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ نہیں رہنا چاہیے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے حیائی اللہ کو پسند نہیں ہے، تو بے حیائی سے روکا ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، اپنی شرمگاہوں پر پتے درخت کے جنت کے درخت کے پتے جو چپکائے، اور حکم عدولی ہو گئی آدم سے اپنے رب کی، سو وہ بامراد نہ ہوا۔ وعصا آدم ربہ، حکم عدولی ہوئی آدم علیہ السلام سے، یعنی حکم یہ دیا تھا کہ اس پھل کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، انہوں نے اس کا پھل کھا لیا، تو حکم عدولی ہو گئی ہے، حکم عدولی ہوگی۔ اور وجہ کیا بتائی؟ اللہ نے خود بتائی، فنسیہ، وہ بھول گئے تھے، ولم نجد لہ عزما، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا لیکن ایسا ہو گیا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ نافرمان یا گناہ ہیں، یہ تو بہت بڑا اپنے آپ کو جو اپنے ایمان پر پھر جو ڈاکہ ڈالنا ہے، تو لہٰذا اللہ کے نبیوں کے لیے ایسی زبان استعمال کرنا جائز نہیں۔ ہاں قرآن میں جہاں، حدیث میں جہاں کوئی ایسا لفظ استعمال ہے اس کو وہاں پر اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو کیا فرمایا کہ حکم عدولی ہوگی آدم سے اپنے رب کی، سو وہ بامراد نہ ہوا، فغوا، بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ وہ گمراہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ نبی کے لیے گمراہ کا لفظ لکھنا خود گمراہ ہونا ہے۔ غوا کا معنی جہاں گمراہ ہونا ہے وہاں اس کا مراد ایک یہ بھی ہے اس سے غوا کے کہ حصول مقصد میں ناکام ہو جانا، جس چیز کو پانے کا مقصد تھا، تگ و دو تھی کہ یہ چیز حاصل ہو جائے، اس میں ناکام ہو جانا۔ تو مقصد کیا تھا کہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے، اس نے کہا نا کہ جی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تو فرمایا کہ فغوا، سو وہ بامراد نہ ہوا۔ تو یہاں پر اس کا مقصد گمراہ ہونا نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہاں اس کا مقصد کیا ہوگا کہ آپ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے جس مقصد کے لیے اس پھل کو کھایا تھا، اس مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ تو جس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہاں دیکھا جائے گا کہ یہاں کیسے اس کا معنی کیا جائے۔ جیسے قرآن میں اللہ کے لیے وجہ کا لفظ استعمال ہے، چہرہ، ید کا لفظ استعمال ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ تو ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے، چہرے سے، پاؤں سے، جسم سے پاک ہے، تو پھر ید، چہرہ، اس کا کیا مطلب؟ تو ہم کہتے ہیں اس سے جو مراد اللہ کی ہے وہ جانے، لیکن ہم نے یہاں پر یہ کیا کہ جی ید کا مطلب ید ہے، ہاتھ ہی ہے، چہرے کا مطلب چہرہ ہی ہے، اب مراد کیا وہ اللہ جانے۔ تو اللہ کے لیے ہم نے کہا کہ اللہ جانے، الفاظ تو وہ استعمال ہوئے لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، شکل، صورت، ہاتھ، پاؤں، ان چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ کے نبیوں کی بات ہوگی تو وہاں پر دیکھا جائے گا کہ اس کا مطلب کیا لیا جائے۔ گلا بیٹھ گیا، دکان بیٹھ گئی، ہر چیز کا مطلب الگ الگ ہے نا، اس کے مطابق ہے نا۔ بلا گلا بیٹھ جانے کا مطلب کیا ہے اور دکان بیٹھ جانے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ دونوں میں فرق ہے نا، اس کا مقصد کچھ اور ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اسی طرح ہماری زبان میں ایسی بے شمار باتیں ہیں کہ چیز ایک ہے، بات ایک ہے، لیکن اس کا مطلب اور مفہوم اس چیز کے اعتبار سے ہے جس چیز کی طرف ہم نے اس کو منسوب کی ہے۔ گلے کی بات کی ہے تو گلا کا بیٹھ جانے کا مقصد الگ ہے، دکان کی بات کی ہے تو وہاں دکان بیٹھ جانے کا مقصد الگ ہے، اس سے مراد الگ ہے۔
ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اپنے قرب کے لیے چن لیا انہیں اپنے رب نے۔ اب آپ دیکھیں جہاں اللہ نے یہ بات کی ہے کہ آدم علیہ السلام سے حکم عدولی ہوئی، وہ بامراد نہ ہو سکے، اس کے بعد اللہ نے خود ذکر کیا، کیا فرمایا کہ پھر اپنے قرب کے لیے چن لیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے قرب کے لیے چن لیا۔ فتاب علیہ وہدا، اور عفو و رحمت سے توجہ فرمائی ان پر اور ہدایت بخشی۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ہدایت بخش دی، اپنا منتخب بندہ بنا لیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، حکم ملا دونوں اتر جاؤ یہاں سے اکٹھے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی شیطان انسان کا دشمن ہوگا، انسان شیطان کا دشمن ہوگا، یا اسی طرح انسانوں کے اندر بعض انسان بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، اب اللہ کی ہدایت پر جو عمل کرے گا اس کو کیا انعام ملے گا، یہ سنیں آپ۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے نا، جس قرآن کو ہم نہیں پڑھتے، یہ ہدایت کا پیغام یہ اللہ نے ہمیں دیا قرآن کی شکل میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو کیا انعام ملے گا؟ تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ، نہ وہ بھٹکے گا، ولا یشقا، اور نہ وہ بد نصیب ہوگا، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بد نصیب ہوگا۔ شقی کون ہوتا ہے؟ جو بد نصیب ہو، جو جہنمی ہو۔ اللہ نے گارنٹی دی ہے جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو میری کتاب کی بات کو مانے گا، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بد نصیب ہوگا۔ لیکن جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس قرآن سے منہ پھیر لیا، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں، پی ایچ ڈی کر لیا، اور فلاں فلاں ڈپلومے کر لیے، اور فلاں تعلیم حاصل کر لی، دوسروں کی زبانوں میں اتنا کمال مہارت حاصل کر لی کہ جا کر خود ان کو پڑھانے لگ گئے، لیکن قرآن کو اہمیت ہی نہیں دی، قرآن کو اس قابل ہی نعوذ باللہ نہیں سمجھا کہ اس کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس سے تو اعراض کر لیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ سنیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے، میرے ذکر سے، اس قرآن سے جس نے منہ پھیر لیا، تو اس کے لیے زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ آپ کہیں گے یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی جو قرآن سے منہ پھیرے گا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن سے منہ پھیرے ہوئے قرآن کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور بڑی ریل پیل ہے دنیا کی ان کے پاس، تو یہ ہے وہ ہے، اور یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ یہ چونکہ ہم دور سے دیکھ رہے ہیں، یہ اس ذات کی قسم جس نے اس کلام کو نازل کیا ہے، یہ گارنٹی ہے، اس نے جو کہا ہے وہ کبھی غلط نہیں کہا، اس میں جو ہے وہ حق ہے۔ آپ ان بڑے بڑے لوگوں کے پاس چلے جائیں، ذرا اندر جا کر جھانکیں، شاید ان کے پاؤں کے نیچے بھی سونا ہو، ان کے اوپر چھت بھی سونے کی ہو، ان کے آگے پیچھے ریل پیل ہو۔ یہاں جو فرمایا اللہ نے کہ ان کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا، کیا مطلب ہے؟ ساری راحتیں میسر ہوں گی لیکن راحت نہیں ملے گی، راحتیں ساری میسر ہوں گی لیکن راحت نہیں ملے گی، اندر سکون نہیں ہوگا، بے سکونی ہوگی، قلب مطمئن نہیں ہوگا، وہ غیر مطمئن ہوگا۔ آپ جا کر جھانک کر دیکھ لیں، آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو جتنا دنیا میں بڑا نظر آئے گا آپ کو، وہ اتنا اندر سے بے سکون نظر آئے گا، اتنا اندر سے بے سکون نظر آئے گا، اس کے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ تلاش کر رہا ہوگا کہ مجھے سکون مل جائے، مجھے آرام مل جائے، مجھے راحت مل جائے۔ بھائی راحت کا سارا سامان تو تمہارے پاس موجود ہے، پھر کیا بات ہے؟ یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو راحت کا سامان تو میسر ہوگا، راحت میسر نہیں ہوگی، سکون کی نیند میسر نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا، ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے، وہ اندھا اٹھے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا،
اب وہ کہے گا اے میرے رب کیوں اٹھایا تو نے مجھے نابینا کر کے، میں تو بالکل بینا تھا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، یہ اندھا کر کے مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ اب اس کی بھی وجہ آپ سنیں، قرآن نے کیا فرمایا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ اسی طرح آئی تھیں تیرے پاس ہماری آیتیں، یہ قرآن آیا تھا، میں نے اپنا قرآن بھیجا تھا، میں نے اپنی کتاب بھیجی تھی، فنسیتها، سو تو نے ان کو بھلا دیا، ان سے غافل ہو گیا، یہ قرآن کیا ہے، یہ تو مولویوں کی نعوذ باللہ کتاب، یہ مولویوں کے پڑھنے والی کتاب ہے۔ ارے یہ تو ہر اس شخص کے لیے کتاب ہے جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، ان سب کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کتاب کو بھیجا ہے، اور پھر جو مسلمان ہو اس کے لیے تو بالکل ہے ہی ہدایت نامہ، اس کی زندگی کا جو ہدایت نامہ ہے وہ یہی ہے۔ اب وہ اسی کتاب سے منہ موڑ لے تو پھر اس کا اشر تو یہی ہونا نا، کیا فرمایا؟ اللہ فرمائے گا، کوئی اور نہیں فرمائے گا، اللہ فرمائے گا کہ میری آیتوں تو تیرے پاس آئی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ اللہ اس دن کی فراموشی سے ہمیں محفوظ رکھے کہ اللہ فراموش کر دے، فراموش کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نظر انداز کر دینا۔ آپ کسی کو نظر انداز کر دیں تو اس پر کیا گزرتی ہے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہو؟ تو قیامت کا دن ہو، حشر کا دن ہو، اور اس دن اللہ نظر انداز کر دے تو کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے دنیا میں ہماری آیتوں سے منہ موڑا تھا، میری کتاب سے منہ موڑا تھا، تو جاؤ آج ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دی ہے، تمہیں نظر انداز کر دی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور یوں ہی ہم بدلہ دیں گے ہر اس شخص کو جس نے حد سے تجاوز کیا اور نہ ایمان لایا اپنے رب کی آیتوں پر، اس کی سزا یہی ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور سن لو آخرت کا عذاب بڑا سخت اور بہت دیر پا ہے۔ دنیا کی مشکل، دنیا کی تنگی، دنیا کی تکلیف تو عارضی ہے نا بھائی، ختم ہو جائے گی۔ آپ نے ابھی سن لیا کہ کیا کہیں گے لوگ، 10 دن ہم دنیا میں رہیں، اور عقل مند آدمی کہے گا کہ صرف 1 دن رہیں، اس 1 دن کی تکلیف برداشت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے تو وہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بڑا سخت ہوگا معاملہ جس کا تصور نہیں کر سکتے ہم۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا یہ بات انہیں راہ راست نہ دکھا سکی کہ کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے بدعمالیوں کے باعث ان سے پہلے برباد کر دیا۔ یہ مشرکین مکہ چلتے پھرتے ہیں، ان کے گھروں پر سے، ان بستیوں پر سے سفر کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ان فلاں قوموں کی بستیاں ہیں جن کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے یہ بات بھی ان کو ایمان پر جو راغب نہیں کر سکی، کیا یہ بات انہیں راہ راست نہ دکھا سکی کہ کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے بدعمالیوں کے باعث ان سے پہلے برباد کر دیا۔ چلتے پھرتے ہیں یہ لوگ جن کی اجڑے ہوئے مکانوں میں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں دانش مندوں کے لیے، جو عقل رکھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنے کلام مجید کو سمجھنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کو پھیلانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو دنیا میں ہمارا امام اور آخرت میں بھی ہمارا اس کو رہنما بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔